اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد الحمدللہ آج 25ویں پارے کی تلاوت کی سعادت حاصل کی۔ 25ویں پارے کا آغاز سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 47 سے ہو رہا ہے، اور اس میں آگے سورہ شورا بھی ہے مکمل، اور پھر سورہ زخرف اور سورہ دخان اور سورہ جاسیہ، یہ چند صورتیں جو ہیں اس پارے کا حصہ ہیں۔ سورہ حامیم سجدہ کی جس آیت کریمہ سے اس کا آغاز ہو رہا ہے، اس میں اللہ کا ارشاد ہے کہ قیامت کا علم اللہ کی طرف پلٹا دیا جاتا ہے، اس کے علم کے بغیر نہ کوئی پھل اپنے شگوفوں سے نکلتا ہے اور نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ جنتی ہے، اور جس دن وہ انہیں پکارے گا کہاں ہے میرے شریک، تو وہ کہیں گے ہم آپ سے اظہار کر چکے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی گواہی دینے والا نہیں ہے۔ علم قیامت کے حوالے سے اللہ نے یہاں پر واضح طور پر فرما دیا کہ اس کا علم اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹا دیا جاتا ہے، یعنی قیامت کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، کسی اور کو نہیں۔ یہاں تک کہ انبیاء کرام بھی جو ہیں اس سے باخبر نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک اور جگہ بھی اسی طرح فرمایا ہے کہ قیامت کا علم صرف اللہ رب العزت کی ذات کو ہے کہ کب قیامت آئے گی، لیکن یہ حقیقت ہے کہ قیامت آئے گی، لیکن اس کا وقت کب ہے اس کا بندوں میں سے کسی کو علم نہیں ہے۔ البتہ روایات کے اندر یہ ہے کہ قیامت سے پہلے کچھ نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی، ان نشانیوں میں سے ایک حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا بھی ہے کہ آپ بھی تشریف لائیں گے، اور بعض دیگر نشانیاں، خود ظہور کے حوالے سے بھی بعض نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ آیت نمبر 51 میں ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جن کا تذکرہ اللہ نے اس سے پہلے بھی کئی آیات کریمہ کے اندر فرمایا کہ جب انہیں نعمتیں ملتی ہیں تو اللہ سے غافل ہوتے ہیں، پھر جب تکلیف پہنچتی ہے تو یاد کرتے ہیں اللہ کو، اور جب ہم انسان کو نعمت سے نوازتے ہیں تو وہ منہ پھیرتا ہے اور اکڑ جاتا ہے، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لمبی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ کو گڑگڑا کر اس کے حق میں دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے انسان کو آزادی دے دیتا ہے، انسان کے سامنے سے مصیبتیں ہٹا دیتا ہے، تو پھر انسان اترانے لگتا ہے، اکڑنے لگتا ہے اور منہ پھیرنے لگتا ہے، غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ توحید کے اوپر ایمان کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ توحید کے اوپر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان نعمتوں کے موقع پر بھی اور مصیبت کے موقع پر ہر حال میں اللہ رب العزت کی طرف متوجہ رہے۔ اور روایات کے اندر یہ بھی ہے کہ انسان کی جو دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کی ایک وجہ بھی یہی ہے کہ انسان صرف مصیبت کے موقع پر اللہ کو پکارے اور نعمتوں کے موقع پر اللہ تعالیٰ کو فراموش کر دے۔ تو دعائیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ قبول ہوں تو اس کی پوری شرائط کے ساتھ کہ جن میں نعمتوں اور آسائش اور آسانی کے موقع پر بھی اللہ کو یاد کرنا اور دعائیں مانگنا ہے۔ آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ نے آفاق اور انفس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا تذکرہ فرمایا کہ ہر جگہ اس کی نشانیاں ہیں، ہم ان قریب انہیں اپنی نشانیاں آفاق عالم میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کی ذات میں بھی، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے کہ یقیناً وہی اللہ حق ہے۔ کیا آپ کے پروردگار کا یہ وصف کافی نہیں ہے کہ وہ ہر چیز پر خوب شاہد ہے؟ کائنات کے اندر دیکھیں تب بھی ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، غور کرنے والوں کے لیے ان میں نشانیاں ہیں، صاحبان عقل کے لیے، اور انسان اپنی ذات کے اندر بھی اگر دیکھے تب بھی انسان وجود الہی کا ادراک کر سکتا ہے۔ اب اسی لیے روایت کے اندر بھی ہے نا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا گویا کہ اپنے رب کو بھی پہچان لیا، یعنی انسان اپنے وجود کے اندر دیکھ لیں، اس کے اپنے اندر جو نشانیاں اللہ رب العزت نے رکھی ہیں وہ اللہ تک پہنچانے کے لیے کافی ہیں، لیکن یہ ہے کہ انسان تعقل کر لے، تفکر کر لے، تدبر کر لے، تب یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ کی طرف انسان کو پہنچا سکتی ہیں۔ اس کے بعد سورہ شورا ہے۔ سورہ شورا مکی صورتوں میں سے ہے اور اس میں 53 آیات ہیں، اور اس میں وحی الہی کی خصوصیات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور اس کی پہلی 2 آیات جو ہیں وہ حروف مقطعات پر مشتمل ہیں، حامیم عین سین قاف، یہ حروف مقطعات پر یہ 2 آیات۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اسی طرح آپ کی طرف اور آپ سے پہلوں کی طرف بڑا غالب آنے والا، حکمت والا اللہ وہی بیچتا رہا ہے، جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کی ملکیت ہے، اور وہ عالی مرتبہ عظیم ہے۔
حروف مقطعات کے آغاز کے بعد اللہ تعالیٰ نے وحی الہی کے حوالے سے بیان فرمایا، اور عظمت وحی کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ قریب ہے کہ آسمان ان کے اوپر سے پھٹ پڑیں اور فرشتے اپنے پروردگار کی ثنا کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، اور اہل زمین اللہ کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ آگاہ رہو، اللہ ہی بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو لہذا اللہ رب العزت کی نشانیاں ہر چیز میں پھیلی ہوئی ہیں، اور حروف مقطعات کے حوالے سے یہاں پر یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہی حروف ہیں کہ جو ہم سب کے سامنے بھی ہیں، اور اس وقت جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا تو اپنی فصاحت و بلاغت کے اوپر ناز کرنے والے عربوں کے سامنے بھی یہی حروف تھے، لیکن انہی حروف سے اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم کلام جو ہے وہ نازل فرمایا، جس طرح کا کلام پیش کرنے سے دوسرے لوگ عاجز تھے۔ تو یہ خود قرآن کریم کی عظمت اور معجزے کی اعجاز کی ایک دلیل ہے۔ آیت نمبر 13 میں دین اور شریعت کے دستور کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ ہر دور میں ایک ہی رہا ہے، گزشتہ ادوار میں بھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جیسے کہ ارشاد ہے اس نے تمہارے لیے دین کا وہی دستور معین کیا جس کا اس نے نوح کو حکم دیا تھا، اور جس کی ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی ہے، اور جس کا ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا تھا کہ اس دین کو قائم رکھنا اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا۔ مشرکین کو وہ بات ناگوار گزری ہے جس کی طرف آپ انہیں دعوت دیتے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنا برگزیدہ بنا لیتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اس کو اپنی طرف راستہ دکھاتا ہے۔ دین کی جس کی بنیاد توحید کے اوپر ہے، عقیدہ آخرت کے اوپر ہے، انبیاء کرام کے اوپر، ایمان کے اوپر، تو یہ جو تعلیمات ہیں یہ ہر دور کے اندر جو ہے انبیاء کرام پیش کرتے رہے ہیں لوگوں کے سامنے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام دین کے یہی جو بنیادی اصول ہیں لوگوں کے سامنے پیش فرماتے رہے ہیں۔ اب اس کے بعد باقی جو اس کی شرعی قوانین اور عملی جو احکام ہیں وہ ہر دور کے تقاضوں کے حساب سے ان میں کچھ نہ کچھ شریعت کے احکام کے اندر تبدیلیاں بھی البتہ آتی رہی ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر آخری شریعت آ گئی۔ تو اب وہ یہ جو شریعت ہے، جو شریعت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب یہ کل قیامت تک کے لیے ہے۔ اس طور طریقے کے اندر کسی لحاظ سے اب دوبارہ تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جو آپس کی سرکشی کی وجہ سے تفرقے میں پڑ گئے، اور یہ لوگ اپنے پاس علم آنے کے بعد صرف آپس کی سرکشی کی وجہ سے تفرقے کا شکار ہوئے، اور اگر آپ کے پروردگار کی طرف سے ایک مقررہ وقت تک کے لیے بات طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور جو لوگ ان کے بعد کتاب کے وارث ہوئے وہ اس کے بارے میں شبہ انگیز شک میں ہیں۔ تو آپس میں جو اختلافات ہیں اس کی وجہ یہاں پر بیان فرمائی۔ آپس کے تفرقے کی جو بنیاد ہے وہ سرکشی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے الجھنا، مختلف غیر ضروری چیزوں کے بارے میں جو ہے انسان جب ایک دوسرے سے الجھنا شروع کر دیں تو تفرقے کا شکار ہو جاتے ہیں، اور تفرقے کی وجہ سے جو اس کے برے اثرات ہیں وہ پھر معاشرے کے اوپر، وہ انسانوں کے اوپر جو ہے پھر وہ مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آیت نمبر 20 میں فرمایا کہ جو دنیا کا طالب ہو اسے دنیا، اور جو آخرت کا طالب ہو اسے آخرت عطا کیا جائے گا۔ جیسے کہ ارشاد ہے جو شخص آخرت کی کھیتی کا خواہاں ہو ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی کا خواہاں ہو ہم اسے دنیا میں سے کچھ دے دیتے ہیں، اور آخرت میں پھر اس کا کچھ حصہ نہ ہوگا۔ یعنی اللہ رب العزت کا اصول نظام اس دنیا کے اندر یہ ہے کہ جو جیسی دنیا چاہے وہ اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اس دنیا کا اگر وہ طالب ہو، اس مادی دنیا کا، اللہ تعالیٰ روکتا نہیں، عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن صرف اسی دنیا کا اگر کوئی طالب ہو تو پھر اسے صرف اسی دنیا میں سے حصہ ملتا ہے، آخرت میں سے نہیں ملتا۔ یہ اللہ نے یہاں پر واضح الفاظ میں فرما دیا۔ لیکن اگر انسان دنیا و آخرت کے حسنات کا اگر طالب ہو تو یہاں بھی عطا فرماتا ہے، وہاں کے لیے بھی عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے کسی کو خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجتا، اس کے خزانے میں جو ہے وہ اللہ رب العزت سب کو عطا فرماتا ہے، یہاں تک کہ جو آخرت کے طالب نہیں ہے، جو اس کو نہیں مانتے، ان کو بھی کم از کم دنیا میں سے حصہ دے دیتا ہے۔ اب اس سے اس سوال کا جواب مل جاتا ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے منکرین ہیں ان کے پاس بہت زیادہ نعمتیں ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، نظام ہے کہ کسی کا روکے گا نہیں اللہ تعالیٰ۔ جب وہ خود اس دنیا کے اندر محنت کر لیں اور طلب کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی طلب کے مطابق، ان کی محنت کے مطابق عطا فرمائے گا۔
لیکن جہاں ایمان کی بنیاد پر تقسیم کرنا ہے وہ عالم آخرت ہے، وہاں پر پھر ان کا حصہ نہیں ہوگا، لیکن جو صاحبان ایمان ہوئے ان کا پھر وہاں پر حصہ ہوگا۔ اس کے بعد آیت نمبر 23 ایک انتہائی اہم آیت ہے کہ جو آیت مودت کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے آگے اور پیچھے البتہ کچھ الفاظ ہیں، وہ میں آپ کے سامنے پڑھ لوں کہ یہ وہ بات ہے کہ جس کی اللہ اپنے ان بندوں کو خوشخبری دیتا ہے جو ایمان لاتے ہیں اور اعمال صالح بجا لاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ارشاد ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہہ دیجئے کہ میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا سوائے قریب ترین رشتہ داروں کی محبت کے۔ اور پھر آگے ہے اور جو کوئی نیکی کمائے ہم اس کے لیے اس نیکی میں اچھا اضافہ کرتے ہیں، اللہ یقیناً بڑا بخشنے والا قدردان ہے۔ تو اس میں یہ جو آیت کریمہ ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہ آیت مودت کے نام سے مشہور ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ قل آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں طلب کرتا مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے، میرے قریب ترین رشتہ داروں سے محبت کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذوی القربہ کی محبت کو اجر رسالت یہاں پر قرار دیا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں ہمارے سامنے قرآن کریم کی بہت ساری آیات ہیں، گزشتہ انبیاء کرام کی سیرت بھی سامنے موجود ہے کہ جہاں ہر نبی کا اپنی امت کے سامنے جو اعلان تھا وہ یہ تھا کہ ان اجر الا علی اللہ رب العالمین، ہمارا اجر اللہ کے اوپر ہے، ہم تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کا بھی ہے، ما سألتکم من علیہ اجر ان اجر الا علی رب العالمین، تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا۔ حضرت ہود علیہ السلام کا بھی یہی اعلان ہے، حضرت صالح علیہ السلام کا بھی، حضرت لوط علیہ السلام کا بھی ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کا بھی، اور خود کئی آیات کریمہ کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اور اعلان بھی یہی ہے کہ میں کوئی اجر تم سے طلب نہیں کرتا، میرا اجر رب العالمین کے پاس ہے اور وہی اجر کیا ہے دے گا۔ تو لیکن یہاں پر خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اے حبیب فرما دیجئے کہ اجر رسالت کے طور پر ذوی القربہ کی محبت جو ہے ان سے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق جو ہے یہاں پر فرما دیا۔ تو یہاں سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ایک خاص نظام انسان کے سامنے دے رہا ہے، انسانوں کے سامنے بیان فرما رہا ہے کہ عام طور پر جو اصول ہے رسالت کی ذمہ داریوں کے ادائیگی کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ اس کا اجر کوئی ادا کر ہی نہیں سکتا، کوئی ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ جو کچھ ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ کیا ہے، وہ ہدایت ہے۔ اب ہدایت کا اجر آپ کیا دیں گے؟ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان سے کہتے کہ اجر دے دیں تو وہ کیا دیتے؟ وہ زیادہ سے زیادہ ایک کھجور کا باغ دے دیتے، پتہ نہیں 2-4 گز زمینیں دے دیتے، یعنی یہی مادی چیزیں ہم دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، عام طور پر اگر ہم اجر طلب دینے کے اوپر آ جائیں۔ لیکن کیا واقعی یہ چیزیں اجر بن سکتی ہیں رسالت کے لیے، ہدایت کے لیے؟ چونکہ حضور اکرم نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی اور ہدایت کے رستے پر لگا، تو اس ہدایت کا نعم البدل کوئی چیز نہیں بن سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اجر کے طور پر جس چیز کو طلب فرمایا وہ بھی ویسا ہی ایک معنوی امر اللہ تعالیٰ نے طلب فرمایا کہ جس کے وسیلے سے انسان اسی ہدایت کی راہ کے اوپر باقی رہے، اور وہ کیا ہے؟ ذوی القربہ کی محبت، کہ اگر ان ذوی القربہ کی محبت پر آپ قائم رہیں گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور بالکل سیم یہی جو ہے مفہوم آپ حدیث ثقلین سے بھی سامنے آ جاتا ہے کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان میں سے ایک کتاب خدا ہے اور دوسرے میرے عطرت اور اہل بیت ہیں۔ یہاں پر بھی حضور اکرم، اور پھر یہاں پر یہ بھی فرمایا کہ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، کہ جب تک تم ان دونوں سے تمسک اختیار کیے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ تو گمراہی سے بچنے کا ایک وسیلہ حضور اکرم نے فراہم فرما دیا، وہ کیا؟ قرآن ہے، اہل بیت ہیں، کہ ان کے بعد حضور کے بعد جو ہے اگر آپ ان کا دامن تھامے رہیں گے تو آپ گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو یہاں پر اس آیت کریمہ کے اندر ذوی القربہ کی محبت کو اللہ تعالیٰ نے جو امت کے اوپر فرض قرار دے دیا، تو اس کا ہدف اور مقصد بھی یہی ہے تاکہ لوگ گمراہی سے بچے رہیں، لوگ ہدایت کے اوپر قائم رہیں، کہ اگر ان کی محبت کو اپنے دل میں بسا کر رہیں گے اور ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو پھر گمراہی سے بچے رہیں گے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ ذوی القربہ سے مراد کون ہے؟ یہاں پر فرمایا القربہ،
अलमवद्दत फ़िल क़ुरबा, ये क़ुरबा ज़विल क़ुरबा कौन है? तो ख़ुद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों ने पूछा, क्या रसूलल्लाह वो ज़विल क़ुरबा कौन है कि जिनकी मोहब्बत अल्लाह ने हमारे ऊपर फ़र्ज़ करार दी है? तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो हज़रत अली हैं, वो हज़रत फ़ातिमा हैं, वो इमाम हसन हैं, वो इमाम हुसैन हैं। यानी ख़ुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सामने निशानदही फरमा रहे हैं कि ये आयत करीमा किन के हवाले से नाजिल हुई है, किन हस्तियों के हवाले से नाजिल हुई। अब उनकी मोहब्बत को अपने दिल में रखना फ़र्ज़ है। जी, ये भी एक अहम सवाल है और बाज़ लोगों ने बाकायदा इस मसले को उठाया भी, जैसे कि शुरू में मैंने कहा कि ये सूरह शूरा जो है मक्की है, लेकिन हज़रत इब्न अब्बास और जनाब क़तादा और बाकी बाज़ दीगर असहाब और ताबीन की रिवायत यहाँ पर मौजूद है कि सूरह शूरा मक्की है सिवाय 4 आयतों के। उन 4 आयतों में से ये एक आयत करीमा है कि जो मदीने में नाजिल हो गई है। यानी और बाज़ दीगर सूरतों के अंदर भी ऐसा ही है। यानी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आमतौर पर यह होता था कि जब आयतें नाजिल हो जाती तो उसी तरतीब के साथ लिखते जाते, लेकिन कभी ऐसा होता कि बहुत बाद में कोई और आयत नाजिल हो जाती जो गुज़श्ता किसी सूरे का हिस्सा होता, तो हुज़ूर अकरम अपने कातिबीन को बुलाकर फरमाते, वही इलाही के मुताबिक फरमाते कि इसका मकाम वहाँ पर है, वहाँ पर इसको लिख लें, और उसी तरतीब के मुताबिक वहाँ पर लिखवा दिया जाता। तो इसलिए ये आयत करीमा मदनी है, सूरा जो है सूरा मक्की है, लेकिन हज़रत इब्न अब्बास की रिवायत के मुताबिक ये आयत करीमा मदनी, और अगर मक्की भी हो तब भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हुज़ूर जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि अहल बैत की मवद्दत, ज़विल क़ुरबा की मवद्दत और हुज़ूर अकरम ने निशानदही फरमाई है, तो फिर उसके बाद कोई एतराज़ यहाँ पर बाकी नहीं रहता। अब जब अहल बैत अत्हार की मोहब्बत को अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ करार दे दिया, तो सवाल यहाँ पर एक और वो ये है कि मवद्दत का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया, मोहब्बत का नहीं। तो बाज़ मुफस्सिरीन ने खूबसूरत इनके अंदर फ़र्क को बयान फरमाया है। देखें, जो मवद्दत है, मोहब्बत और मवद्दत में फ़र्क ये है कि मोहब्बत जो है वो भी मोहब्बत ही है, लेकिन मोहब्बत जो है वो क्या है, आर्जी होती है। वक्त गुज़रने के साथ साथ उसमें कमी बेशी हो सकती है, हो सकता है वक्त गुज़रने के साथ साथ मोहब्बत कम हो जाए किसी के साथ, लेकिन मवद्दत उस मोहब्बत को कहते हैं कि वक्त गुज़रने की वजह से जिसमें कोई कमी पेश ना आ जाए। यानी वो मोहब्बत कि जिसकी शिद्दत जो हमेशा बरकरार रहती है, जब तक इंसान के दम में दम है, ये मोहब्बत हमेशा उनसे बरकरार रहती है। तो अहल बैत के साथ मवद्दत का हुक्म है एक ये। और इसी तरह यहाँ पर यह भी बयान किया गया है कि मोहब्बत ये है कि किसी से मोहब्बत हो गई ज़ाहिरी चंद खूबियों और खुसूसियात की वजह से। अब ज़रूरी नहीं है कि आप हर लिहाज से अपने आप को उनकी तरह करने की कोशिश करें, किरदार में, सीरत में और रफ्तार में, गुफ्तार में उनकी तरह अपने आप को करने को नहीं। आपको बस एक लिहाज से उससे मोहब्बत है किसी ख़ास सिफत की वजह से। लेकिन मवद्दत क्या है? मवद्दत वो मोहब्बत है कि जब इंसान इस तरह से मोहब्बत कर लें तो अपने आप को मुकम्मल तौर पर उनके सांचे में डालने की कोशिश करता है। यानी जैसा किरदार उनका होगा वैसे ही किरदार अपनाने की कोशिश कर ले, जो गुफ्तार उनका है वैसे ही गुफ्तार अपनाने की कोशिश कर ले, जो सीरत उनकी है वैसी ही सीरत अपनाने की कोशिश कर ले। तो इसका मतलब ये है कि एक बेहतरीन आपके लिए वो रोल मॉडल करार पाएँ कि आप उनको अपने सामने रखें, और दीन के एतबार से, अपनी दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजारने के एतबार से, हर एतबार से आप उनके तौर तरीक़ों के ऊपर, उनकी सीरत के ऊपर, उनके रफ्तार, किरदार और अमल के ऊपर आप अमल कर लें और उसके मुताबिक जो है अपने किरदार को संवारने की कोशिश करें। तो इससे मालूम ये होता है कि ये जो मवद्दत है इसका फ़ायदा हुजूर को नहीं है कि हम ये कहें कि हुजूर अकरम ने ऐसा क्यों, हुजूर अकरम को तो अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ। इसका फ़ायदा ख़ुद उम्मत को है कि अगर उम्मत इस मवद्दत पर कायम रहे तो उससे वो हिदायत पर कायम रहेंगे, यानी हिदायत उनको हासिल रहेगी, हिदायत पहुँचती रहेगी। तो लिहाजा यहाँ पर जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है कि और अंबिया कराम की कि वो मवद्दत वो किसी से अजर तलब नहीं करते, हुजूर का भी यही तरीक़ा है, हुजूर की भी यही सीरत है। लेकिन ये जो अजर है ये कोई मादी अजर नहीं है, ये कोई दुनियावी अजर नहीं है, ये दीनी, रूहानी, मानवी और हिदायत पर कायम रहने की ज़मानत के तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि आप ये अजर उनसे तलब फरमाएँ। जब अल्लाह ताला ने ये फरमाया है तो अब इसके बाद फिर बाज़ ऐसे अफराद भी हैं ना कि जो जिन्होंने इसको अहल बैत अत्हार के हवाले से नहीं माना है, कम अज़ कम उन्होंने ये कहा कि इससे मुराद कुरैश हैं,
ٹھیک ہے، بعض لوگوں نے یہ بیان کرنے کی کوشش کی کہ یہاں پر اس سے مراد قریش ہیں، حضور اکرم اہل بیت اطہار نہیں ہے۔ تو بہرحال اب پھر یہاں سوال یہ ہے کہ قریش کون سا حضور اکرم کا حق ادا کر رہے تھے کہ ان سے اس مودت کو طلب کیا جا رہا ہے، یا قریش حضور اکرم کے حق میں کون سا اچھا عمل انجام دے رہے تھے؟ وہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں انتہائی گستاخیاں کر رہے ہیں، حضور اکرم کے خلاف جنگیں کر رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں۔ تو ہر طرح کا ظلم وہ پیغمبر اکرم اور آپ کے اوپر ایمان لانے والوں کے اوپر روا رکھے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہی کی محبت کو امت کے اوپر فرض قرار دے دیں۔ تو لہٰذا اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ہمیں اپنی جانب سے یہاں پر کیا ہے، قیاس آرائیاں کرنے کے بجائے روایات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کو جب دیکھیں تو اس میں اہل بیت کی نشاندہی باقاعدہ فرمائی گئی ہے۔ جب اہل بیت کی نشاندہی بھی ہے اور اس میں ایک فرض یہ بھی ہو سکتا ہو کہ قریش بھی ہوں، تو آپ اہل بیت کو چھوڑ کر قریش کا انتخاب کیوں کر رہے ہیں؟ سوال یہ۔ تو لہٰذا جب حضور نے فرمایا کہ یہ ہستیاں جو ہے وہ اہل بیت میں شامل ہیں، تو انہی کی محبت کو انسان دل میں رکھیں، اور پھر بعد میں پیش آنے والے حالات سے بھی نشاندہی یہی ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت کو، مودت کو فرض قرار کیوں دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف 50 برس کے بعد ہوا ہے واقعہ کربلا، یعنی حضور اکرم کا نواسہ، حضور اکرم جنہیں اپنے کندھے پر بٹھا کر گلیوں کے اندر گھومتے، مدینہ کی گلیوں کے اندر لوگ دیکھتے، مسجد نبوی کے اندر انہیں اپنے سینے سے لگاتے، خطبہ چھوڑ کر ممبر سے اتر کر ان کو اپنے سینے سے لگاتے، اس حد تک عشق اور محبت کا جن کے ساتھ اظہار فرماتے تھے، صرف 50 سال کے اندر کیا ہے اجر رسالت کے طور پر مودت کرنا تو دور کی بات، ان کو بے گور و بغیر پانی اور کھانے پینے کے کیا ہے 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھ کر جو وہ ذبح بھی کیا جاتا ہے۔ اور اسی لیے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک فرمان بھی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری مودت کو امت کے اوپر فرض قرار نہ دیا ہوتا، بلکہ ہماری دشمنی کو فرض قرار دیا ہوتا، تو اس سے بھی بڑھ کر یہ لوگ دشمنی نہیں کر سکتے تھے جو دشمنی انہوں نے ہمارے ساتھ کی، کہ اس حد تک دشمنی کا مظاہرہ کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے نواسے کو اور ان کے خاندان کی باقی جو مخدرات عصمت و طہارت ہیں ان کی توہین کرنا، ان کو گرفتار کر کے شہر و شہر پھرانا۔ تو یہ سلسلہ جو ہے، تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان کی محبت کو، مودت کو فرض قرار دیا تاکہ امت ان کے ساتھ بہتر سلوک کریں اور ان سے رہنمائی لینے کی کوشش کر لیں، ان ہستیوں سے کی رہنمائی میں دین کے اوپر قائم رہنے کی وہ تیاری کریں، مشق کر لیں۔ تو بہرحال ذوی القربا کی محبت کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر اجر رسالت کے طور پر فرض فرمایا ہے، تو کل قیامت تک آنے والے سارے اہل ایمان، سارے مسلمانوں کے اوپر فرض ہے کہ وہ ذوی القربا کی محبت کو، اہل بیت اطہار کی محبت کو اپنے دلوں میں، ان کی مودت کو اپنے دلوں میں بسائے رکھیں تاکہ دین کے اوپر وہ قائم رہ سکیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 25 میں اور 26 آگے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے بندوں کے توبے کی قبولیت کا اعلان فرماتا ہے کہ بندے اگر توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور ایمان لانے والوں اور اعمال صالح بجا لانے والوں کی دعا کی قبولیت کا بھی اعلان فرماتا ہے، اور اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ دیتا ہے۔ تو اس میں دعا کی قبولیت کی شرائط بھی سامنے آ جاتی ہیں کہ ایک تو ایمان اور عمل صالح، بس اگر عمل صالح کے بغیر ہم دعا مانگیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ کہ دعا کی شرائط چونکہ مکمل نہیں ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ وہ دعائیں قبول نہ ہوں۔ اور آیت نمبر 29 میں آسمان اور زمین کے پیدا کرنے اور جانداروں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی طرف ان میں نشانیاں ہیں اس کے وجود تک پہنچنے کے لیے۔ اور آیت نمبر 30 میں آگے ارشاد فرمایا کہ جو مصیبت تم پر آتی ہے وہ تمہارے خود اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور وہ بہت سی باتوں سے پھر بھی درگزر کرتا ہے، یعنی جو مصیبتیں ہم تک پہنچ رہی ہوتی ہیں اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں، ہمارا اپنا عمل کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے مصیبتیں آ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم زوال اور پستی کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور آیت نمبر 38 میں اللہ نے فرمایا کہ اور جو اپنے پروردگار کو لبیک کہتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور اپنے معاملات باہمی مشاورت سے انجام دیتے ہیں، اور ہم نے جو رزق انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہاں پر شورا اور مشورے کی اہمیت جو ہے اس سے واضح ہو جاتی ہے۔
नमाज के क़याम के साथ साथ परवरदिगार की तरफ दावत के साथ साथ अल्लाह ताला ने इस खुसूसियत को भी बयान फरमाया कि ये क्या अपने बाहमी मामलात में मशवरा करते हैं। मशवरे का मतलब ये है कि आप दूसरों के तजुर्बात से भी फ़ायदा उठा रहे हैं। एक तो इंसान की अपनी अक़ल है, अपनी सोच है, ठीक है, इंसान का अपना गौर व फ़िक्र है, उसके साथ साथ यकीनी बात है दो चार और साहिबान अक़ल का गौर व फ़िक्र, उनकी ज़हानत और उनका तजुर्बा भी अगर इसमें शामिल हो जाए तो बेहतर आप हिकमत अमली अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ कामों और उमूर के बारे में अंजाम दे सकते हैं। तो लिहाजा इस हवाले से कुरान करीम की यह आयत करीमा हमारे लिए एक रहनुमा है कि मुख्तलिफ़ उमूर के अंदर हुज़ूर दीगर लोगों से मशवरा तलब करें। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत भी यही है कि आप भी अपने सहाबे कराम से मुख्तलिफ़ मामलात के अंदर मशवरा लेते थे और मुख्तलिफ़ कामों के हवाले से मशवरा लेते थे, उन्हें अहमियत देते थे। लेकिन यहाँ पर एक बात तय है कि उन मामलात के अंदर कि जो मुकम्मल तौर पर दीनी हो और वही से मरबूत हो, उनमें मशवरा नहीं लेते थे। आम जो दुनियावी मामलात हैं उनके अंदर मशवरा लेते थे कि लेकिन जिसका ताल्लुक़ दीन के साथ है, वही के साथ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम के साथ है, उनमें मशवरा नहीं, वो सिर्फ़ वही इलाही की रोशनी में अंजाम देते थे। और आयत नंबर 48 में फरमाया हमने आपको इन पर, हुजूर से फरमाया कि हमने आपको इन पर कोई निगहबान नहीं बनाया, फिर अगर ये मुँह फेर लें तो हमने आपको इन पर निगहबान बनाकर तो नहीं भेजा, आपके ज़िम्मे तो सिर्फ पहुँचा देना है। और जब हम इंसान को अपनी रहमत का जायका चखाते हैं तो उससे खुश हो जाता है, और अगर उनके अपने भेजे हुए अमाल की वजह से उन्हें कोई तकलीफ़ पहुँचती है तो उस वक्त ये इंसान यकीनन नाशुक्रा हो जाता है। हुजूर अकरम का फ़रीज़ा और बाकी अंबिया कराम का फ़रीज़ा ये था कि वो इबलाग़ कर लें, पहुँचा दें, बस ज़बरदस्ती लोगों को दीन में दाखिल करना नहीं था। और ये हर दावत देने वाले का उसलूब होना चाहिए कि वो लोगों को सिर्फ दावत दे दें, लोगों को ज़बरदस्ती दीन में लाने की कोशिश न करें। दीन के अंदर इंसान जो है ज़बरदस्ती किसी को दाखिल नहीं कर सकता, उनका काम सिर्फ़ और सिर्फ इबलाग़ है। जब अंबिया कराम की ज़िम्मेदारी सिर्फ इसी हद तक थी तो हमारी और आपकी फिर हैसियत कुछ नहीं रह जाती। फिर उसके बाद आगे फरमाया कि जिसे चाहे अल्लाह ताला बेटा अता फ़रमाता है और जिसे चाहे अल्लाह ताला बेटी अता फ़रमाता है। आयत नंबर 49 में ये फरमाया आसमानों और ज़मीन की बादशाही सिर्फ़ उसी के लिए, और वो चाहता है खल्क़ फरमाता है, जिसे चाहता है बेटियाँ अता फ़रमाता है, जिसे चाहता है नरीना औलाद अता फ़रमाता है। फिर आगे फरमाया या जिसे चाहे बेटे और बेटियाँ दोनों अता फ़रमाता है, और जिसे चाहता है बांझ बना देता है, वो यकीनन बड़ा जानने वाला कुदरत वाला है। तो बहरहाल ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत है कि वो जिसे चाहे औलाद अता फ़रमाए, जिसे चाहे औलाद अता न फ़रमाए, जिसे चाहे बेटा दे, जिसे चाहे बेटी दे। बहरहाल जो भी औलाद दे वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अता करदा है, तो उसके ऊपर इंसान को शुक्र अदा करना चाहिए और उनकी तरबियत की कोशिश करनी चाहिए। और इस सूरे की आखिरी आयत नंबर 51 में, आखिरी नहीं है, आयत नंबर 51 में वही के 3 मरातिब का तज़किरा फरमाया, 3 सिलसिलों का, कि और किसी बशर में ये सलाहियत नहीं कि अल्लाह उससे बात करे माँ सिवाय वही के, एक ये, या पर्दे के पीछे से, ये 2, या कि कोई पयाम रसां भेजे, यानी ये 3। पयाम रसां से मुराद फरिश्ते, जैसे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए। तो बस अल्लाह ताला जो वही फरमाता है अपने बंदे के ऊपर, अंबिया कराम के ऊपर, उनके 3 तरीक़े यहाँ पर बयान हुए, 1-2 दीगर आयात करीमा के अंदर भी हैं। उनमें से एक ये कि अल्लाह ताला क्या है, पर्दे के पीछे से बात करता है। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से बात की, पर्दे में रहकर अल्लाह ताला ने बाकायदा बात की, इसीलिए हज़रत मूसा को कलीमुल्लाह कहते हैं, बात करने वाले अल्लाह ताला के साथ। इसी तरह एक ये कि वही है, अल्लाह ताला डायरेक्ट बात जो है किसी के दिल में डाल देता है। अंबिया कराम के ऊपर एक वही की कैफियत ये भी होती थी। ख़ुद हुज़ूर अकरम के ऊपर वही के जो खुसूसियात बयान किए गए हैं उनमें एक ये है कि कभी कभी आपके ऊपर बाकायदा आपको बोझ का एक एहसास होता था। हुज़ूर अकरम सर मुबारक झुका कर तशरीफ़ फरमा होते, फिर बाकायदा पसीने से आप शराबूर हो जाते। तो यहाँ पर यह फरमाया गया है कि ये उसी वक्त आपकी कैफियत होती थी जब डायरेक्ट आपके क़ल्ब मुतहर के ऊपर अल्लाह ताला वही नाजिल फरमाता था, फरिश्ते के बगैर। और एक तरीक़ा यह है कि पयाम रसा यानी हज़रत जिब्राईल के ज़रिए, और जब जिब्राईल आकर वही लेकर आते तो उस वक्त उनके सामने बैठकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात भी फरमाते थे उनसे। तो ये कैफियत उस वक्त नहीं होती थी जब डायरेक्ट वही नाजिल होती, तो उस वक्त आपके ऊपर ये कैफियत जो है वो तारी हो जाती थी। इसके बाद सूरह ज़ुख़रुफ़ है, मक्की सूरा है, 89 इसके अंदर आयात हैं। मुशरिकीन के अकायद का इसमें रद्द है, उनके कामों का बुतलान बयान फरमाया है और उनकी नाकामी का अल्लाह ताला ने तज़किरा इस सूरे में फरमाया है।
آیت نمبر 3 میں فرمایا کہ یہ قرآن عربی میں نازل کیا گیا، یہ الکتاب ہے۔ مشرکین نبیوں کا مذاق اڑاتے تھے، اس کا تذکرہ ہے آیت نمبر 7 میں، اور آیت نمبر 9 میں بھی وہی مفہوم کے جو کئی آیات کریمہ کے اندر آیا کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کو کس نے خلق کیا تو یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس عزیز العلیم نے خلق فرمایا ہے۔ اور خدا کی خلقت اور نعمتوں کا تذکرہ ہے آیت نمبر 10 سے آگے 13 تک، اور آیت نمبر 15 سے آگے ان مشرکین کا تذکرہ ہے کہ جو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، اپنے لیے بیٹے اور اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں قرار دیتے تھے، ان کا اللہ نے اور ان لوگوں نے اللہ کے بندوں میں سے کچھ کو اللہ کا جز اولاد بنا دیا۔ یہ انسان یقیناً کھلا ناشکرا ہے۔ کیا اللہ نے اپنی مخلوقات میں سے اپنے لیے بیٹیاں بنا لی اور تمہیں بیٹوں کے لیے منتخب کیا؟ حالانکہ جب اور پھر ان کی نفسانی اور اندرونی کیفیت کو بیان فرما، حالانکہ جب ان میں سے کسی ایک کو بھی جب بیٹی کا مجدہ سنایا جاتا ہے جو اس نے خدائے رحمان کی طرف منسوب کی تھی تو اندر ہی اندر غصے سے پیچ و تاب کھا کر اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ یعنی ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ جب بیٹی کی خبر دی جائے تو چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ کیا وہ جو زیور ناز و نام میں پلتی ہے اور جھگڑے میں اپنا مدعا واضح نہیں کر سکتی اللہ کے حصے میں ہے؟ اور انہوں نے فرشتوں کو جو اللہ کے بندے ہیں عورتیں قرار دے دیا، کیا انہوں نے ان کو خلق ہوتے ہوئے دیکھا تھا؟ ان قریب ان کی گواہی لکھی جائے گی اور ان سے پوچھا جائے گا۔ یعنی ان کے ان جاہلانہ سوچ اور سوالات کا یا ان گفتگوؤں کا کہ جو آپس میں وہ کرتے تھے فرشتوں کے حوالے سے، اللہ رب العزت کے حوالے سے، تو ان کا اللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمہ کے اندر جواب دیا اور لوگوں کے سامنے واضح کر دیا کہ یہ لوگ کتنے کم عقل ہیں۔ اور پھر ان کے اس جاہلانہ طرز فکر کا تذکرہ ہے اندھی تقلید کا آیت نمبر 23 سے آگے 30 تک، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اسی طرح پایا ہے۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ۔ اور اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے کسی بستی کی طرف کوئی تنبیہ کرنے والا نہیں بھیجا مگر یہ کہ وہاں کے عیش پرستوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک رسم پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور گزشتہ جو انبیاء کرام ہیں وہ ان سے بحث کرتے اور فرماتے کہ ان کے نبی نے کہا خواہ میں اس سے بہتر ہدایت لے کر آؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے؟ وہ کہنے لگے جو کچھ دے کر تم بھیجے گئے ہو ہم اسے نہیں مانتے، ہم تو اپنے باپ دادا کی مانتے ہیں۔ یعنی پیغمبر کی نہیں مانیں گے، باپ دادا کی مانیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ان سے انتقام لیا اور دیکھ لو تکذیب کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اور اس کے بعد آگے بھی یہی مفہوم چل رہا ہے۔ اور پھر آیت نمبر 31 میں کفار قریش کا ایک انتہائی جاہلانہ اور پس سوچ کا ایک وہ ہے کہ حضور اکرم کے اوپر جب قرآن کریم نازل ہوا تو انہوں نے جو ایک بہت سارے اعتراضات کیے، ان میں سے ایک اعتراض یہ بھی تھا، انہوں نے کہا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں ہوا، کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ یعنی حضور کے اوپر نازل ہوا ہے۔ حضور کو نعوذ باللہ یہ لوگ کہتے تھے یتیم، حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تو یہ کہتے تھے ایک یتیم کے اوپر نازل ہوا، نعوذ باللہ۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے نازل کرنا ہی تھا تو مکے یا طائف کے فلان رئیس کے اوپر جو ہے نازل کیوں نہیں کیا؟ اگر نبوت کے حقدار تھے تو وہ تھے، وہ اتنے بڑے رئیس ہیں، وہ قبیلے کے سردار ہیں، ان کو چھوڑ کر ان کا انتخاب کیا۔ یہ بھی ان کا ایک اعتراض تھا پیغمبر کے۔ یعنی آپ دیکھ لیں کہ جہالت کس حد تک جہالت میں گرفتار تھے کہ نبوت کے لیے، مقام نبوت اور رسالت کے لیے بھی وہ ظاہری جاہ و جلال کو دیکھ رہے ہیں، وہ معنویت، وہ روحانیت، وہ نفس کی پاکیزگی، وہ قلب کی پاکیزگی، وہ انسانیت کو نہیں دیکھ رہے، وہ صرف ظاہری مال اور جاہ و جلال اور قبیلے کی سرداری کو معیار بنا کر کہہ رہے ہیں۔ اور ان کا نام بھی ہے تاریخ کے اندر کہ جن کا انہوں نے نام لے کر کہا تھا کہ ان دونوں کے اوپر کیوں نازل نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی آیت نمبر 36 میں آگے ارشاد ہے کہ اگر کوئی رحمان کے ذکر سے اگر منہ موڑ لے تو پھر اللہ تعالیٰ اس اور جو بھی رحمان کے ذکر سے پہلو تہی کرتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو وہ وہی اس کا ساتھی ہو جاتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے منہ پھیر لے پھر شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے، وہ شیطان کا دوست ہے۔ جب یہ شخص اور وہ شیاطین انہیں راہ حق سے روکتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ راہ راست پر ہیں، یعنی وہ اپنے آپ کو راہ راست پر سمجھتے ہیں حالانکہ شیاطین اس کو راہ راست سے گمراہ کر چکے ہیں۔ اور جب یہ شخص ہمارے پاس آئے گا تو کہے گا ایک کاش
میرے درمیان اور تیرے درمیان دو مشرقوں کا فاصلہ ہوتا تو بہت برا ساتھی ہے. شیطان سے وہ کہے گا یعنی کتنا فاصلہ تھا, ایک کاش یہ فاصلہ ہوتا تو میں تیرے پیچھے نہ چلتا. اور جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں ان کی بحث میں جو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں ملیں گی ان کا تذکرہ ہے. اور اس کے بعد جو دوزخی ہیں ان کے عذاب کا تذکرہ ہے. اور اس کے بعد سورہ دخان ہے. سورہ دخان مکی سورہ ہے, 59 آیات ہیں اس کے اندر, اور اس میں قرآن کریم کی مخالفت پر عذاب کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. اس کی ابتدائی آیات کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کا اور لیلۃ القدر کا, شب قدر کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اس روشن کتاب کی قسم, ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں نازل کیا, یقیناً ہم ہی تنبیہ کرنے والے ہیں. اس رات میں ہر حکیمانہ امر کی تفصیل وضع کی جاتی ہے, ایسا امر جو ہمارے ہاں سے صادر ہوتا ہے, کیونکہ ہمیں رسول بھیجنا مقصود تھا. تو وہ لیلۃ المبارکہ کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کریم کو نازل فرمایا وہ شب قدر ہے. کہ شب قدر کیا ہے؟ رمضان المبارک کی آخری طاق راتوں میں سے ایک رات ہے کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا. اور ہمارے ہاں روایت اہل بیت کے مطابق 19 کی رات, 21 کی رات, 23 کی رات, زیادہ تر 23 کی رات کی تاکید ہے, لیکن 25 اور 27 اور 29 کی رات کے حوالے سے بھی ہے. تو آج 25 کی رات بھی ہے کہ اور 25 کی رات میں اس آیت کریمہ کا تذکرہ ہوا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اس رات میں نازل فرمایا, اور یہ بھی فرمایا کہ اس رات کیا ہے, امر کی تفصیل وضع کی جاتی ہے. جس طرح روایات کے اندر کہ مقدرات کو باقاعدہ طے کیا جاتا ہے, سال بھر کے پورے سال میں جو اس کی تقدیر ہے وہ لکھی جاتی ہے. تو اس لیے ان راتوں میں جاگ کر اللہ تعالیٰ سے اچھی تقدیر کی دعا مانگنا کیا ہے, بہت ہی سنت مؤکدہ میں شامل ہے. اس کے بعد آگے کفار قریش کے عذاب کا تذکرہ ہے قرآن کریم کے انکار کی وجہ سے. دنیا اور آخرت میں کفار پر عذاب کی حقانیت کو اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا. عذاب اخروی کو بیان فرمایا ہے کہ جو گناہگار قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا عذاب چکھیں گے ان کا, کہ ان میں سے ایک آیت صرف آپ کے سامنے پڑھ لوں. آیت نمبر 48 میں یہ فرمایا کہ گناہگار کا کھانا ہے, بے شک زقوم کا درخت گناہگار کا کھانا ہے, پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہے جو شکموں میں کھولتا ہے, جس طرح گرم پانی کھولتا ہے. اسے پکڑ لو اور جہنم کے بیچ تک گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ, پھر اس کے سر پر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب انڈیل دو. چکھ لو عذاب, بے شک تو جہنم کی ضیافت میں بڑی عزت والا, اکرام والا ہے. یعنی ایک تنزیہ, ایک جملہ ہے کہ جو جہنمی ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہاری تکریم ہو رہی ہے, عزت ہو رہی ہے, عزت افزائی ہو رہی ہے یہاں پر جہنم میں, کہ گرم پانی تمہارے اوپر انڈیلا جا رہا ہے اور تمہاری بڑی عزت والا, تمہارا اکرام والا ہے. اور یہ یقیناً وہی چیز ہے جس میں تم شک کیا کرتے تھے, کہتے تھے کہ پتہ نہیں کل قیامت بھی ہے یا نہیں, جنت دوزخ ہے یا نہیں. اب یہ وہی ہے کہ اب چکھ لو. اور اہل تقویٰ کے لیے بہشت اور اس کی نعمتوں کا تذکرہ ہے. پھر اس کے بعد سورہ جاسیہ ہے. سورہ جاسیہ مکی سورہ ہے, 37 آیات ہیں. دعوت توحید اور شریعت الہی کی پیروی کی دعوت اس میں شامل ہے. اور ابتدائی 3 سے 5 تک آیات میں اللہ تعالیٰ نے توحید کی نشانیوں کا تذکرہ فرمایا ہے. آیت نمبر 9 میں ان کفار کا تذکرہ ہے کہ جو آیات الہی سننے کے بعد ہنستے تھے اور اس کا مذاق اڑاتے تھے, تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذلت آمیز عذاب کا اعلان فرمایا کہ وہ ذلیل ہو کر عذاب میں مبتلا ہوں گے. اور اس کے بعد آیت نمبر 12-13 میں انسانوں کے لیے اس دنیا کے اندر بہت ساری چیزوں کو مسخر کرنے کا اللہ نے اعلان فرمایا کہ بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کی ہیں, سمندر, کشتیاں, ہوا, اور اسی طرح آسمان اور زمین, اور اس میں موجود بہت ساری چیزیں. اور اس کے بعد آیت نمبر 15 میں فرمایا کہ جو نیک عمل انجام دیتا ہے تو وہ اس کے اپنے فائدے میں ہے, اور جو برا عمل انجام دیتا ہے تو یہ اس کے اپنے برخلاف ہے, پھر تم اللہ کی طرف پلٹائے جاؤ گے. اور پیغمبر اکرم کے وظیفے اور ذمہ داری کو بیان فرمایا کہ آپ ہر حال میں دین مبین اسلام کی پیروی کرتے رہیں. اور اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 48 صرف 28 میں آپ کے سامنے پیش کر لوں آخری, کہ ارشاد ہے کہ اور آپ ہر امت کو گھٹنوں کے بل گرا ہوا دیکھیں گے, یعنی کل قیامت میں آپ ہر امت کو گھٹنوں کے بل گرا ہوا دیکھیں گے, اور ہر ایک امت اپنے نامہ اعمال کی طرف بلائی جائے گی. آج تمہیں ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے ہو. اس آیت کریمہ سے بعض مفسرین نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان کا جو حساب و کتاب ہوگا کل قیامت کے دن 2 طرح کا ہوگا.
ایک تو انفرادی حساب و کتاب ہوگا کہ آپ نے کیا عمل انجام دیا، آپ نے کیا عمل انجام دیا، آپ نے کیا، ایک انفرادی، اور ایک اجتماعی بحیثیت قوم، بحیثیت امت، بحیثیت قوم بھی انسانوں کے اعمال کا حساب و کتاب لیا جائے گا کہ بحیثیت مسلم قوم، بحیثیت فلان قوم قبیلہ آپ کا عمل کیسا تھا، طرز عمل کیا تھا. یعنی اگر قومیں جو ہے کبھی کبھی جو عروج کی طرف جاتی ہیں یا زوال کی طرف جاتی ہیں تو ان کا بھی باقاعدہ حساب ہے، ان کا بھی اللہ رب العزت اجر دے گا یا ان کو سزائیں دے گا، ان سے معلوم ہی ہوتا ہے. بہرحال یہاں تک تھی، اب اس کے بعد جو ہے باقی آگے جو ہیں وہ کل. تو دعا ہے کہ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمیں قرآن کریم پڑھنے، زیادہ سے زیادہ پڑھنے اور اس کی آیات کریمہ کو سمجھنے اور ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار اگر کوئی مریض ہیں سب کو شفاء کلی عاجل عطا فرما. اس دنیا سے جتنے مومنین مومنات گزر چکے ہوں سب کی مغفرت فرما. امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت